अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की एक मरतबा फिर गेम में वापसी हुई है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दो बड़ी बगावतें इस वक्त सर उठा चुकी हैं। एक जानिब नवाज़ एंड कंपनी का जो हल्का हल्का एक शरारत का तरीक़ाकार है ताकतवरों के साथ, वो भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। कल इसहाक डार और आज नवाज़ कंपनी ने पंगे लेना शुरू कर दिए हैं और नवाज़ शरीफ के चहेते ने एक वार किया है। और इस मरतबा वार किस पर है? ये वार किया गया है जनरल राहील शरीफ पर। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि इंटरेस्टिंग से ज़्यादा अगर इन्हें अलार्मिंग डेवलपमेंट्स कहा जाए, और आने वाले वक्त में ये किस तरह से पूरे का पूरा मंजरनामा शेप कर सकती हैं ये डेवलपमेंट्स, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि मुल्क में किस तरह के हालात हैं और एक नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। आले शरीफ की तमाम तर ख्वाहिशों के मुताबिक इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है और इस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर नवाज़ शरीफ को अकेले दौड़ाया जाएगा। अब नाअहली इतनी है और आवाम के अंदर मकबूलियत का आलम यह है कि ये अकेले दौड़कर भी अव्वल नहीं आ सकते। मतलब अगर आप इसे एक रेस के तौर पर विजुअलाइज़ करें तो ये इस तरह से है कि आप जितने भी कंपटीटर हैं उन सब को आप पकड़ के उनकी टांगें तोड़ दें और फिर कहें नवाज़ शरीफ को कि दौड़ो। जब दौड़ स्टार्ट हो जाए नवाज़ शरीफ दौड़ें, लेकिन उनकी मकबूलियत और अहलियत इतनी है कि इनकी सांस फूलने लग जाए और आप अकेले दौड़कर भी फिनिश लाइन तक ना आ सकें। तो यही हालत नवाज़ शरीफ की है। लेकिन ज़िद इतनी है, अनोखा लाडला है, ज़ाहिर है खेलने को कुछ और तो नहीं चांद मांगेगा। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं यहीं पे खड़ा रहूं और फिनिश लाइन लाकर मेरे साथ टच कर दी जाए ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं। अकेले दौड़कर भी ये अव्वल नहीं आ सकते। तो ये इनकी हकीकत है। इस वक्त बहुत सी बातें हो रही हैं और खुलकर हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को एक चैलेंज किया है और कहा है कि जो इलेक्शन 6 नवंबर के बाद होगा, खा वो 8 फरवरी को हो या किसी और दिन, वो गैर आइनी इलेक्शन है। अब आपने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें, मुझे अंदर कर दें। तो इस वक्त सवाल हो रहा है कि जो इलेक्शन की डेट दी गई है 90 दिन के फ्रेमवर्क से बाहर, क्या ये गैर आइनी डेट दी गई है? 8 फरवरी को तो होंगे इलेक्शन, हर तरह से होंगे और उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, पत्थर पे लकीर है। उसमें तो कोई हम इबहाम करेंगे भी नहीं क्योंकि हमें हमारे चीफ जस्टिस ने मना कर दिया है, हमारे आगे बांध दिया है, हमारी ज़ुबान पर इस मामले को लेकर ताला लगा दिया है। मैं ये भी चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब गारंटी ले लें कि ये शफाफ इंतखाबात होंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, ताकि इस मामले के हवाले से जो हम अपने कंसर्न्स का इजहार करते हैं, हमारी बोलती बंद हो जाए और हमारे मुंह पर एक और ताला लग जाए। हमारी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस इसकी गारंटी ले लें। लेकिन सवाल ये है कि 6 नवंबर के बाद होने वाला हर इलेक्शन, क्योंकि अतर मिनल्लाह ने कहा कि उसके बाद तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और अब ये डेट निकल चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो फैसला है जो कि नज़रिया ज़रूरत की ईजाद है, उसमें आइन पर कितना अमल दरामद हो रहा है, उस पर हामिद मीर ने सवाल उठाया है। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इस वक्त खुलकर नून लीग पर तंज कर रही है और वो ख़ुद भी इस वक्त विक्टिम ही है। सेक्रेटरी इत्तलाआत पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने तर्जमान मुस्लिम लीग नवाज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ लेते हैं। इस मरतबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने दरअसल एक स्टेटमेंट दी थी कि पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए। तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन फील्ड समझे हुए हैं और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ये बात कर रहे हैं। तो फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज़ शरीफ की आमद पर लाहौर ला ताल्लुक़ रहा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को लाहौर में भी सरप्राइज़ देगी। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हो सकता है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की आदत 2008 की तरह नून लीग को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दे। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसके कितने इम्कानात हैं, क्या कुछ है, आपको पता है।
بلاول نے بھی کہا ہے کہ اس مرتبہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. وزیر اعظم بننے کی خواہش ہر شخص کر سکتا ہے لیکن عوام اس مرتبہ لاہور کا وزیر اعظم نہیں چاہیں گے. دوسری جانب محمود اچکزئی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمود اچکزئی نے باتیں کی ہیں. ایون انہوں نے یہ تک کہا کہ میں نے پی ڈی ایم کو سمجھایا تھا کہ عمران خان کی دشمنی میں اتنا نہ گر جاؤ کہ کھائی میں گر جاؤ، اور آج یہ کھائی میں گر چکے ہیں. عمران خان دشمنی میں پی ڈی ایم کسی اور کی طرف چلی گئی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس گناہ بے لذتی میں شامل نہیں ہوں. عمران خان کی دشمنی میں پی ڈی ایم کہاں گئی، کس کی گود میں بیٹھ گئی، یہ ساری باتیں آج نواز شریف کو آئینہ دکھایا ہے ان کے اپنے اتحادی نے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی آپ کو پتہ ہے بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے ووکل بھی ہیں آج کل. نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وزارت عظمیٰ اگر نواز شریف کو دے رہا ہے تو نہ لیں، شفاف الیکشن نہ دے سکے تو مشکل ہوگی. ملک کو شفاف الیکشن دے دیں، شاید بہتری کی بنیاد پڑ جائے. عمران خان کے ساتھ عوام ہے تو سیاسی مستقبل رہتا ہے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان کی گیم میں واپسی کی میں نے بات کی ہے. آپ گیم سے کسی کو نکال نہیں سکتے. خان واز نیور آؤٹ آف دا گیم. خان گیم میں کیا واپس آئے گا، کیونکہ خان عوام کے دلوں میں ہے. دیکھیں صاف اور شفاف انتخابات جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے میرے ملک کے لیے بہتر ہیں، چاہے اس میں فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں اور پورے پاکستان میں 3/4 اکثریت جے یو آئی فے لے لے. تو شفاف انتخابات ہوں جن میں عوام پیچھے کھڑی ہو اور عوام وہ ڈھال بن جائے کہ ہم یہ بندہ لائے ہیں اور ہم ساتھ دیں گے. تو شاہد خاقان عباسی نے بھی نواز شریف کے بیانیے پر آج بجلی گرائی ہے. میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں. آپ کے اندر جو ہے نا مجھے وہ باقاعدہ کنوکشن نظر آتی ہے کہ انتخابات ہونے ہی دھاندلی والے صاف ہونے نہیں. یہ آپ کے اندر نا کنوکشن ہے، یہاں پہ صاف نہیں ہے انتخابات. آپ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے اس لیے الیکشن میں جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. آپ کنونس ہے اس بات کے اوپر؟ نہیں، میں ہوں یا نہ ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم فیئر الیکشن نہ دے سکے، انتشار والے الیکشن آگے معیشت کے حالات بھی مشکل ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل فارمولہ بن گیا. یہ تو اس لیے ہم اگر آج ملک کے کوئی فری الیکشن ہی دے دیں اس سے شاید بنیاد پڑ جائے بہتری کی. کیا دوبارہ وزارت عظمیٰ انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ کی کیا اسٹیمیٹ کہتے ہیں؟ ملے گی. دیکھیں جماعت اگر سیٹیں حاصل کرے گی تو ملے گی نا. اگر ملنے کسی نے دینی ہے تو پھر مت لیں. اگر عوام کے ووٹ سے آتی ہے تو بالکل ان کو بننا چاہیے. عمران کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ سیاسی مستقبل، سیاست جب تک لوگ اس کے ساتھ ہیں سیاسی مستقبل رہتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی لیکن سیاسی مستقبل آج بھی اس کا ہے. وہ تو ہے بھٹو کے نام کا، لیکن بھٹو اس دنیا میں نہیں ہے نا. اس کا فائدہ وہ نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاستدان کو آپ مار بھی دیں نا، اگر عوام اس کی سوچ کے ساتھ ہیں یا جو بھی اس وجہ سے پسند کرتے ہیں تو پھر وہ جیتا رہتا ہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی. پھر شاہد خاقان عباسی نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ لاڈلوں کا کاروبار چھوڑ دینا چاہیے ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. اقتدار میں جی حضوری، کرپٹ اور نااہل لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو ملک نہیں چلے گا. اس ملک میں لوگ جیلوں سے آ کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں. -1 والے فارمولے نہیں چلتے. نواز شریف کو چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب سے رابطہ کرنا چاہیے. نواز شریف پر ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات میں پہل کریں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے نواز شریف کے لیے، اور نواز شریف کو ایک بڑا کلیئر میسج ہے. ایون ان لوگوں کو بھی میسج ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص -1 ہو سکتا ہے، جیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے گا. نواز شریف کے حوالے سے 3 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا نواز شریف کا اس طرح سے کم بیک ہوگا، نواز شریف کی اس طرح کی واپسی ہوگی. اس وقت گیم پھنسی ہوئی ہے. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو میچ اس وقت بڑے برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے اور اس وقت گیم کچھ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی پلٹا کھا سکتی ہے. 8 فروری کے انتخابات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہی بات جو پہلے ہم نے کہی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات پر تو کوسچن مارک ہے، اور یہ کوسچن مارک رہے گا جب تک انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوتے اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. اس وقت تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کم از کم بات ہم نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک اور گیم شروع ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نواز شریف نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب ہوگا. پھر اسحاق ڈار نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور انتقام کی ہم نے سیاست نہیں کرنی. کل وہی اسحاق ڈار دوبارہ ری لانچ ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، باجوہ اور فیض اور ان سب کے حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا ایک کمیشن بنے اور ساری چیزوں کی حقیقت کم از کم قوم کے سامنے آئے اور برے طریقے سے ایکسپوز ہوں. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن اگر آپ آج کر رہے ہیں باجوہ اور فیض کی تو کل کو کوئی اور بھی کرے گا. اور یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے ٹو دا پاورفل کوریڈور آف پاکستان
کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو وہ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کس آئینے سے دیکھ رہے ہیں, اسے کس طرز پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں. پھر اب سار عالم نواز شریف کے چہیتے ہیں. جنرل فیض پر پہلے ہی وہ حملہ آور ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. آج انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے, میں اس وقت ان کے پاس گیا اور میں نے نواز شریف سے پوچھا کہ آج راحیل شریف سے ملے ہیں تو کیا راحیل شریف کہہ رہے ہیں, تو نواز شریف نے کچھ بولا نہیں اور ایک کاغذ پر ایکسٹینشن لکھ کے کاغذ میری طرف موڑ دیا اور کہا کہ وہ میرے سے ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں. اور مجھے کہا گیا کہ ایکسٹینشن ہوئی تو پاناما کو بھی بھول جائیں, ڈان لیکس کو بھی بھول جائیں, ہر چیز کو بھول جائیں, لیکن میں نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو کیا اب جنرل راحیل شریف کا بھی احتساب اس وقت یہ لوگ مانگ رہے ہیں؟ کیا جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل راحیل شریف انہیں بھی سزا دینے اور انہیں بھی اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے پیش کر کے انہیں سزائیں دینے کا یہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے غصہ تو ہے. اب سار عالم نے پوچھا کہ 57 ممالک کی فوج جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب ہیں وہ کب جا رہی ہے مسلمانوں کی مدد کرنے؟ کیا وہ اپنی بختر بند گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں. تو نواز شریف کے چہیتے لوگ اس وقت لانچ ہو کے پورے طریقے سے حملہ آور ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کس لیے حملہ آور ہیں اور یہ کیا میسیج طاقتوروں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کریں یا یہ کریں. نارملی جب آل شریف کچھ ایسا کرتی ہے تو ان کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے جو انہوں نے پورا کروانا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.